حضرت مولانا غلام ربانی افغانی کہتے ہیں کہ پوری مسلم امہ تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کٹ مرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ انہوں نے تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قانون سازی کرنے کا مطالبہ بھی کیا۔ حضرت مولانا غلام ربانی افغانی والتم شو میں میڈیا سے بات چیت کر رہے تھے، جسے رپورٹ کر رہے ہیں سلیم صابری۔ مرکز فیضان اسلام والتھم اسٹوو کے حضرت مولانا غلام ربانی افغانی نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ 6 سال پہلے بھی 1 لاکھ سے زیادہ دستخط شدہ پٹیشن پارلیمنٹ ہاؤس میں پیش کی گئی تھی اور آج اسے دوبارہ پیش کیا گیا ہے۔ اس بار بھی اس پر 1 لاکھ افراد نے دستخط کیے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ آج جو سب کچھ ہو رہا ہے وہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہو رہا ہے تاکہ ایسی قانون سازی ہو سکے کہ آئندہ کوئی بھی گستاخی کا تصور تک نہ کر سکے۔ 10 تاریخ اور 10 جولائی ایک لکی تاریخ ہے۔ ایک طرف آج جس طرح مسلمانوں نے مل کر تھوڑے دنوں پہلے ناممکن نظر آنے والے ٹارگٹ کو نہ صرف اچیو کیا بلکہ اب بھی اسی جوش جذبے اور ولولے کے ساتھ اس پٹیشن کے حوالے سے لوگ اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں اور یہ ایک ہسٹری ہے۔ اسی طرح آج سے 6 سال پہلے 10 جولائی 2013 کو 1,34,000 پٹیشن سائن ہوئی تھی جو ہم ڈاؤننگ اسٹریٹ پر لے کر گئے تھے، اور آج بھی میں جب ساتھیوں نے وہ تصویریں اور وہ ریکارڈ شیئر کیا تو میں نے کہا کہ ایک عجیب اتفاق ہے کہ 2013 میں ڈاؤننگ اسٹریٹ میں اس وقت کے پرائم منسٹر ڈیوڈ کیمرون کے ساتھ بھی جو ہماری بات تھی اور حکومت سے تھی وہ ناموس رسالت کے لیے تھی، اور آج بھی قوم میں جو جوش اور جذبہ ہے وہ ناموس رسالت کے لیے ہے۔ آج اللہ کا شکر ہے کہ ہماری وہ جو ایک ٹارگٹ تھا 1 لاکھ سے اوپر کا وہ مکمل ہو چکا ہے۔ یہ بڑی خوشخبری ہے سارے مسلمانوں کے لیے، ایک بہت بڑی خوشخبری ہے کہ جو ہم نے کام شروع کرا تھا ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اب وہ قانون جو ہے پارلیمنٹ میں پیش ہو جائے گا اور MP حضرات اس کو پاس کرا دیں گے، اور اس سلسلے میں ابھی ہمیں اس کام کو یہی نہیں ختم کرنا ہے بلکہ ہمیں اس کام کو آگے لے کے جانا ہے۔ آج دوبارہ مسلمانوں نے ثابت کر دیا کہ ہم زندہ قوم ہیں، ہم زندہ ہیں، اور اپنے پیارے نبی کے نام پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چھوٹے چھوٹے اختلافات آپس میں بھلا کر ہمارے علماء کی زیادہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ایک دوسرے کو کافر کافر کہنا چھوڑ کر ہم ایک مسلمان ہو جائیں۔ And if there's anyone who tries to attack his name or bad name him, we will not tolerate it and we will not accept it under any circumstances. As a Muslims, our Prophet is very righteous to us, and we respect him and we abide by his lifestyle, and that's what we try to complete in our lifestyle. مسلم پروفیشنل کونسل کے چیئرمین امجد علی سید نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس مسلمانوں کے لیے ہر چیز سے مقدم ہے۔ اس موقع پر ہمیں اپنی صفوں میں اتحاد کی ضرورت ہے اور اس اہم مسئلے پر مل کر آواز اٹھانی ہوگی۔